نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو ایک جنگ پہ بھیجا، ایک محاذ پہ بھیجا. دعا کیا کی؟ یا اللہ مجھ محمد پر اتنی دیر تک موت نہ آئے جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں. رسول اللہ کی بارگاہ میں مولا علی کا مقام یہ ہے، جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں. شارحین فرماتے اس کی دو وجہ تھی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ میں یہ دیکھ لوں کہ علی زندہ سلامت آ گئے ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب علی زندہ سلامت آ گئے ہیں تو پتہ مانا یہ ہوگا کہ علی جنگ بھی جیت کے آئے ہیں، کیونکہ علی جنگ چھوڑ کے آنے والا نہیں ہے، جنگ جیت کے آنے والا. وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات. حدیث پاک اور بھی موجود ہے، لیکن آئیے ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ مولا علی کا مقام کیا ہے. البدایہ والنہایہ حدیث کے کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے. توجہ ہے جی. حضور تشریف فرمائیں، سرکار کے دائیں بائیں ستارے جلوہ گر ہیں. حضور آسمان نبوت کے نیر تاباں ہیں. حضور چاند ہیں اور چاند کے اردا گرد ستارے ہوتے ہیں. صحابہ سرکار کے دائیں بائیں سارے جلوہ گر ہیں. فرماتے نبی پاک علیہ السلام کے بالکل ساتھ دائیں جانب جو سب سے معزز ہستی بیٹھا کرتی تھی اسے ابو بکر کہتے تھے. صحابہ یوں حضور کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. فرمائے اتنی دیر میں مولا علی آ گئے. حضرت انس فرماتے جب مولا علی آئے تو حضرت مولا کائنات نے دیکھا کہ جگہ کسی جگہ پر موجود نہیں ہے. صحابہ بھی سارے دل جمی سے بیٹھے ہیں. فرماتے جب مولا علی نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے مولا علی کو دیکھا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق اٹھے. عمر میں بھی بڑے، حضور کے دائیں جانب بیٹھے، سب سے اعلیٰ سیٹ ہے حضور کے دائیں جانب، اس پہ بیٹھے. ابو بکر صدیق اٹھے، تھوڑا سا سرک کر کے کہا علی یہاں بیٹھ جا، علی یہاں بیٹھ جا. مولا کائنات حضور کے ساتھ بیٹھ گئے. تھوڑا پیچھے ہو گئے ابو بکر صدیق، کہا علی یہاں بیٹھ جا. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، دکھانا میری ذمہ داری ہے. جس نے نہیں ماننا اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے بات بھی نہیں ہے ہماری. فرمایا ادھر بیٹھو، بٹھا دیا. جب مولا کائنات بیٹھ گئے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تھوڑا سا آگے ہوئے، کیونکہ ساتھ والے کو بندہ دیکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ والے کو دیکھنے کے لیے تو تھوڑا آگے ہونا پڑے گا نا. سرکار تھوڑا سا آگے ہوئے. حضور نے اپنا چہرہ انور ابو بکر کی جانب کیا اور مسکرا کر کے فرمایا فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو سمجھتا ہے. ابو بکر صحابہ سارے ہی بیٹھے رہے. تو نے علی کے لیے جگہ چھوڑی ہے، علی کے رتبے کو تو جانتا ہے، اس لیے علی کے لیے جگہ چھوڑی ہے. مولا علی کو اپنی جگہ دے کے ابو بکر نے بتا دیا کہ رسول اللہ نے جس کو اپنا ویر کہا، اپنی بیٹی کا شوہر بنایا ہے، ابو بکر اچھا انسان ہے. ابو بکر اللہ کے نبی کا یار ہے. یہ جانتا ہے کہ علی کا رتبہ کیا ہے، علی کی شان کیا ہے اور علی کا مقام کیا ہے. اپنی جگہ پر بٹھا دیا، وگرنہ کون جگہ چھوڑتا ہے. پھر ابو بکر، پھر حضور کا قرب، اوبے رسول اللہ کا قرب کون چھوڑتا ہے. 4 دن مدینہ شریف رہے تو مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. ہم جب واپسی مکہ پاک آنے لگے تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ سلام وداع کے لیے جانا ہے. میں کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں نے سلام وداع کے لیے نہیں جانا. کیوں جی؟ میں نے کہا وداع کریں گے سلام جب زندگی کا آخری ہوگا. ہم تو اس لیے سلام وداع کے لیے نہیں جائیں گے کہ محبوبہ دوبارہ پھر بلائیے گا، دوبارہ پھر بلائیے گا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق نے جگہ دی. پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ نے، بابا جان میں نے دیکھا ہے آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تم تو ذکر کرو، ذکر کر کے یہ سمجھو کہ ہم جنتی ہو گئے، اور جنہوں نے چہرہ دیکھے وہ جنتی نہیں ہوئے.
اور ذکر کر کے نعرے مار کے جنتی ہو جائیں جنہوں نے رخ یار خود دیکھا. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی آج اس رات سے پردہ بھی اٹھا دیتا ہوں, مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں. کہا میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں تھا, میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر پتہ ہے میرے علی کی شان کیا ہے؟ سونا بتاؤ نا کیا شان ہے. فرمایا میرے علی کی شان یہ ہے کہ علی کا مکھ دیکھتے جاؤ, رب کی عبادت کرتے چلے جاؤ. النظر الی وجہ علی عبادہ. فرمایا میں نے مدینے والے کی زبان سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, میں اس لیے ابو بکر علی کی دید کرتا رہتا ہوں, رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں. اچھا حضرت مولا کائنات جب ولادت ہوتی ہے تو حضور کی گود میں آتے ہیں, نبوت کی گود میں ولایت آئی ہے. یہ نبیوں کا امام ہے, یہ ولیوں کا امام ہے. قیامت تک کسی کو ولایت نہیں مل سکتی اگر اس کے دل میں حب علی نہیں. قیامت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جس کے دل کے اندر حب مولا علی نہیں ہے. رسول اللہ کی گود میں مولا علی آئے, حضور کی گود میں. آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کی گود میں جب لال دیا نا, کہا یہ آنکھیں نہیں کھولتا. جب سرکار کی گود میں آئے تو مولا علی نے آنکھیں کھولی, مولا علی نے آنکھیں کھولی. اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ ولی کی آنکھیں کھلتی ہی تب ہیں جب نبوت کے چہرے پہ پڑتی ہیں. ولی بنتا ہی تب ہے جب اس کا چہرہ, اس کی آنکھیں چہرہ والضحیٰ کو دیکھیں. جاگتی آنکھوں میں دیکھ لیں یا خواب میں دیکھ لیں, محبوب کے چہرے میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا. مولا کائنات نے آنکھیں کھولیں, کہا چاچی تم کہتی ہو آنکھیں نہیں کھولتا, اس کی تو آنکھیں بڑی سونی ہیں, اس کی تو آنکھیں بڑی سونی ہیں. وقت گزرا, حضور نے اپنے ہاتھوں سے جس کو غسل دیا اس کو مولا علی کہتے ہیں. ولادت کا غسل جس کو مدینے والا اپنے ہاتھوں سے دے اسے مولا علی کہتے ہیں, اور رسول اللہ کو آخری غسل جو اپنے ہاتھوں سے دے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا اے علی تو آنکھیں نہیں کھولتا تھا. عرض کی محبوبہ جب مجھے بتایا گیا کہ اس گھرانے میں جانا ہے, اس گھرانے میں جانا ہے. کون سا گھرانہ؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. واہ میرے امام, لاؤ اس پائے کا شیر, لاؤ اس پائے کا شیر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے انہیں نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اس گھرانے میں جانا ہے تو میں نے مالک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جانا تو اس گھرانے میں ہے, کتنا ہی اعلیٰ ہو, آنکھ میری ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو. محبوبہ میری خواہش تھی. وہ مولا کائنات ایمان جب لائے تو حضور نے فرمایا اے علی جو بات بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تجھے کیسے آ گئی؟ ابو جال کو سمجھ نہیں آئی جس کو اپنی گفتگو پر, اپنے لکھنے پر اتنا مان تھا, اچھا خاصا لکھاری تھا وہ, لیکن جاہل کیوں بنا؟ فرمایا جسے شان مصطفیٰ سمجھ نہیں آئی وہ پی ایچ ڈی بھی کیا ہو تو جاہل ہی ہوتا ہے. جسے حضور کی شان سمجھ نہیں آئی, جسے سرکار کی شان سمجھ آ گئی وہ بلال حبشی کیوں نہ ہو, وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا. شان جسے مصطفیٰ کی سمجھ آ گئی, پتا چلا دنیا میں معیار فقط آمنہ کے لال کی ذات ہے. جو اس کو جانچ گیا, جو آداب مصطفیٰ جان گیا, جو بارگاہ مصطفی کے ادب کو جان گیا, وہی سب سے بڑا متقی ہے, وہی سب سے بڑا عالم ہے. لیکن جس کے پاس حضور کی درگاہ کا ادب نہیں ہے وہ دنیا کا جتنا مرضی بڑے منصب پہ قائم ہو وہ رسول اللہ کے غلاموں کی گرد راہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا.